یہ عربی میں مہارت کے طریقے کا 11واں سلسلہ ہے۔ موضوع ہے کسی بھی ادیب کی عبارت میں، کسی بھی عربی داں کے جملے میں تبدیلی کر کے اس میں موجود الفاظ کو یاد کرنا، اس جیسے جملے کو اپنی گرفت میں لانا، اس جیسی ترکیب کو اپنی زبان و قلم پہ جاری کرنا۔ کسی بھی جملے اور ترکیب کو سمجھ لینا عربی میں مہارت کے لیے بالکل کافی نہیں ہے، بلکہ جملے بنانا یہ ضروری ہے۔ میرے پاس ایک جملہ ہے کسی ادیب کا، وَكَانَ عِنْدَهُ بَقَرَةٌ تَأْخُذُ مِنْهَا الْأُسْرَةُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ اللَّبَنِ، اور اس کے پاس ایک گائے تھی جس سے خاندان والے ضرورت کے بقدر دودھ لے لیا کرتے تھے۔ ترجمہ تو سمجھ لیا، لیکن یہ جو ترکیب ہے، کیا اس ترکیب اور اس ساخت کے ساتھ میں بھی عربی بول سکتا ہوں، میں بھی جملے بنا سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں بنا سکتا ہوں تو مجھے اس ترکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور میں نے اس کو کیا۔ سب سے پہلے عندہ کو بدلنے کی کوشش کی اور چھوٹی سی تبدیلی کی، وَكَانَ عِنْدَهُ بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَهُمَا بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَهُمْ بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَهَا بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَهُمَا بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَهُنَّ بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَكُمَا بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَكُمْ بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَكِ بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَكُمَا بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَكُنَّ بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدِي بَقَرَةٌ، وَكَانَ عِنْدَنَا بَقَرَةٌ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ اس طرح کی بات کہنے کے لیے کسی ترکیب کو ڈھونڈیں گے نہیں، آپ کے پاس پہلے سے ایک پیٹرن، ایک ترکیب، ایک ساخت موجود ہے۔ اب عندہ، عندہما، عندہم، عندہا، عندہما، عندہن، عندک، عندکما، عندکم، عندک، عندکما، عندکن، عندی، عندنا، یہ تو بنا لیا آپ نے۔ اب مزید آپ کو اگر مہارت کی ضرورت ہے تو بقرۃ میں تبدیلی کر دیں، عندہ کو نہ چھیڑے، بقرۃ کی جگہ دوسرے جانور، دوسری چیزیں لائے، جیسے کان عندہ جاموس، کان عندہ شاۃ، كان عنده جمل، كان عنده ناقة، كان عنده قلم، كان عنده كتاب، كان عنده بيت، كان عنده كأس، كان عنده جوال، كان عنده مرسام، كان عنده تفاح۔ اس طرح کے سینکڑوں الفاظ لائے اور بقرۃ کی جگہ ان کو ڈالتے جائے اور بولتے جائے، لکھتے جائے، لکھے بھی بولے بھی ایک ساتھ۔ تو اب یہ کانا اور پھر عندہ، پھر اس کے بعد ایک دوسرا لفظ، یہ آپ کی گھٹی میں پڑ جائے گا، رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے گا۔ اب اس طرح کی بات کہنے کے لیے چاہے لکھ کر یا بول کر آپ کو بالکل سوچنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے صرف ترجمہ کر لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ عربی آ گئی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھا کہ اس میں اخذ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کان کے ساتھ ساتھ
وَكَانَ عِنْدَهُ بَقَرَةٌ تَأْخُذُ، تو اخذ یأخذ کا معنی مجھے پہلے سے یاد ہے، لیکن میں اس کو بول نہیں سکتا، میں اسے لکھ کر جملے نہیں بنا سکتا، تو میری ذمہ داری بنتی ہے، اگر میں ادب کا طالب علم ہوں، میں لکھنے اور بولنے کا شوقین ہوں، تو میں اس اخذ یأخذ کو لکھ کر اور بول کر استعمال کروں۔ اگلی ویڈیو میں اس کے نمونے آپ کو ملیں گے۔